بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ السلام علیکم، میرا نام سعید راجپوت ہے۔ آج کی ویڈیو بھی حضرت آدم کے موضوع پر ہے اور ہم اس ویڈیو میں ایکسپلور کریں گے کہ آخر حضرت آدم کی تخلیق اور حضرت آدم و حوا کے امتحان کی جگہ کون سی تھی؟ کیا واقعتاً وہ جگہ آسمان میں کوئی جنت تھی؟ حضرت آدم کی تخلیق بھی زمین پر ہوئی اور ان کے امتحان کی جگہ بھی اسی زمین پر واقع تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ہم قرآن پاک سے ثابت کریں گے۔ آج تک جو ویڈیوز ہم نے ایولوشن کے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، نفس واحدہ اور بشر کے متعلق، ان میں یہ تمام واقعات ہماری زمین کے متعلق ہی ہیں۔ نفس واحدہ کی مٹی سے پیدائش، پانی کی آمیزش، یہ سارے مرکبات ہماری زمین کے ہی ہیں۔ اگرچہ یہ خیال بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ہیں تو یہ اجزاء زمین کے ہی، لیکن آدم و حوا کی تخلیق جنت میں ہوئی تھی، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ عموماً لوگوں نے سمجھا ہے کہ جس جنت کا پھل اللہ نے آدم و حوا کو کھانے سے منع کرنے کا امتحان لیا تھا، پھر وہ جنت میں کیسے تھا۔ اس لیے اس سٹوری کو آسان بنانے کے لیے آدم و حوا کی تخلیق کو بھی جنت میں ہی تصور کر لیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 پر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، کہاں پر؟ زمین پر، فی الارض۔ اب دیکھیے سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 میں شیطان اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان کے لیے زمین کو مزین کر دوں گا اور اس کو بہکاؤں گا۔ ایک بار پھر فی الارض کے الفاظ ہیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ ابھی صرف اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا تھا، ابھی اس نے آدم و حوا کو بہکایا نہیں تھا۔ اس وقت وہ کہہ رہا ہے کہ وہ زمین کو مزین کر دے گا۔ شاید اس بارے میں زیادہ کنفیوژن حضرت آدم و حوا کی امتحان والی آیات سے ہوئی ہے۔ مثلا سورہ آراف کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، کھاؤ پیو، مگر فلاں درخت میں سے نہ کھانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ آراف کی آیت نمبر 20 میں بتا رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم و حوا کو بہکا دیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ پھل کھا لیا جس سے منع فرمایا گیا تھا۔ اور پھر اس کی سزا میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت جس میں وہ رہ رہے تھے اتر جانے کا حکم دے دیا۔ ان آیات میں دو ٹرمز کی وجہ سے خیال کیا گیا ہے کہ یہ سارا واقعہ جنت میں ہوا۔ ایک یہ کہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ حضرت آدم و حوا کو جنت میں رکھا گیا، اس کے لیے قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے الجنہ۔ اور دوسرا جب حضرت آدم و حوا کو جنت میں سے نکل جانے کے لیے کہا گیا تو قرآن میں لفظ استعمال ہوا اہبتو، جس کا عموماً ترجمہ کیا گیا ہے کہ نیچے اتر جاؤ۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں الجنہ کے لفظ کو۔ یہ لفظ یقیناً اس جنت کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے جس میں نیک لوگ قیامت کے بعد داخل کیے جائیں گے۔ البتہ 15 سے زائد مرتبہ الجنہ کا لفظ قرآن پاک میں ایک باغ کے معنی میں لیا گیا ہے، ایک ارتھلی گارڈن کے معنی میں۔ مثال کے طور پر سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ انگور اور زیتون اور انار کے باغات کا ذکر کر رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 91 میں کفار کا بیان نقل فرمایا گیا ہے جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب فلاں فلاں باتیں پوری کی جائیں۔ اسی میں ایک ڈیمانڈ تھی ایک انگور اور کھجور کا باغ۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے۔ ایسے ہی سورہ کہف کی آیت نمبر 35 میں ایک ناشکر انسان کا ذکر ہے کہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس نے سوچا کہ یہ کبھی اجڑ نہیں سکتا۔ ان ساری آیات میں جنت کا لفظ دنیا کے باغ کے لیے استعمال ہوا ہے، تو کم از کم اب اس پاسبلٹی کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ جنت آسمان میں بھی ہو سکتی ہے اور زمین کا ایک باغ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں لفظ اہبتو یا اہبتا
جو استعمال ہوا ہے آدم و ہوا کو یہ کہنے کے لیے کہ جنت میں سے اتر جاؤ۔ یہی لفظ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے، جب بنی اسرائیل نے منو سلوا سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ اب وہ منو سلوا پر گزارا نہیں کر سکتے، تو حضرت موسیٰ کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کے آخری حصے میں نقل ہوا ہے کہ اہبطوا مصرا، کہ کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں وہ مل جائے گا جس کا تم سوال کر رہے ہو۔ آدم و ہوا کے لیے بھی لفظ اہبطوا استعمال ہوا ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس صحرا میں بنی اسرائیل کو بھی وہ ساری نعمتیں میسر تھیں جو آدم و ہوا کو دی گئی تھیں۔ حضرت آدم و ہوا کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیات 118 اور 119 میں ان کے باغ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ ہی دھوپ۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 اور 60 میں کیا ارشاد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بادلوں کا سایہ رکھا، کھانے کے لیے من سلوا دیا، اور پانی کے چشمے فراہم کر دیے۔ بنی اسرائیل کو اس صحرا میں اور آدم و ہوا کو اس باغ میں کھانا پینا اور دھوپ سے سایہ فراہم کیا گیا تھا۔ جب آدم و ہوا نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی اور جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، تو دونوں کے لیے قرآن میں لفظ آیا اہبطوا۔ اس کا ترجمہ اردو میں تو نیچے اتر جاؤ گا کیا گیا ہے، لیکن انگلش میں اسے گو ڈاؤن کی بجائے سیٹل ڈاؤن لکھا جائے گا۔ جیسے کوئی نہیں کہتا کہ بنی اسرائیل آسمان پر کسی صحرا میں بھٹکا دیے گئے تھے جن کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہاں سے نیچے اتر جاؤ، بالکل ویسے ہی حضرت آدم و ہوا بھی آسمان پر کسی باغ پر نہیں بلکہ زمین پر ہی موجود تھے۔ میرے خیال میں اب کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم کہیں کہ آدم و ہوا کی تخلیق یا ان کے امتحان کی جگہ آسمان میں کوئی جنت تھی۔ امید ہے میں اپنی بات کنوے کرنے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ شکریہ۔